پاکستانیت تو بات کی بات ہے، انسانیت بھی کہتے ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا، تو کوئی رک نہیں رہا اس کے پاس۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ وطن ہر انسان کی مٹی سے، یعنی اس کی پیدائش کی جو مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے نا، اب اسے تو کچھ اختیار نہیں ہوتا کہ میں کس ملک میں پیدا ہوں، لیکن جو بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی اپنے وطن کے ساتھ محبت فطرتی چیز ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جس ملک میں جو پیدا ہوا، اس کی جو محبت کی وجہ ہے اپنے وطن کے ساتھ، وہی ہوتی ہے۔ اور ہماری مٹی بھی وطن پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس کی محبت بھی ہمیں فطری طور پر ملی ہوئی ہے۔ اب آگے انسان جب پرورش پاتے ہیں تو پھر اس پرورش میں اس کا ماحول جو ہے نا، اس کو وطن سے محبت کرنے والا، وطن کی خدمت کرنے والا، وطن کو لوٹنے والا، وطن کو دھوکہ دینے والا، اب جس عہدے پہ جو بیٹھا ہوتا ہے، جس کام میں جو لگا ہوتا ہے، اس میں اگر وہ وطن کی سوچ کر کے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر وہ وطن کے لوگوں کو ہی پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وطن ہی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذہن، اس کا دماغ وہ مادہ پرستی پہ چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کام پیسے سے ہوں گے، لیکن وطن سے محبت کرنے والے ہی قومیں، وطن سے محبت کرنے والے ہی لوگ آج دن تک تاریخ کی کتابوں میں بھی یاد رکھے جاتے ہیں، اور انہی کو لوگ عزت بھی دیتے ہیں۔ اب جو ہوتا ہے نا، کس کو کہتے ہیں کہ قومی ہیرو، قومی ہیروز جو ہوتے ہیں ہر ملک کے، انہوں نے اپنے ملک کی لازوال خدمت کی ہوتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے پیدا تو۔ اور قومی غردار جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں، مٹی دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی خمیر سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر کا ماحول، ان کے دوستوں کا ماحول، ان کی جو ذہن جو ہوتی ہے، جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں، تو اسی کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اسی کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، اسی طرح وہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا وطن پاکستان جو ہے، اس کے ساتھ جن لوگوں نے وفا کی ہے، اور جو لوگ جس دور کے اندر بھی اس کے ساتھ مخلص رہے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی آج بھی ان کا احترام ہے۔ اور وہ ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی وطن کی خاطر جانیں تو قربان کر دی ہیں، لیکن وطن سے بے وفائی نہیں کی ہے۔ وطن کی ہوائیں آج بھی ان کو سلام کہتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ پیچھے ان کی تربیت کا کردار ہے، ان کے ماں باپ کی تربیت کا کردار ہے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے وطن سے پیار کرنا، اس مٹی کا قرض اتارنے کی کوشش کرنا۔ ویسے بہت سارے ہیرو ہیں، بہت سارے ہیرو۔ اب ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جن کے چرچے ہم ہر جگہ سنتے ہیں، یہ ہمارے ایک قومی ہیرو گزرے ہیں، عبدالستار ایدھی۔ اب لوگ طرح طرح کی جو ہے ان کی جو وطن کی خدمات ہیں اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد جو بننے والی چیز تھی کہ غصہ وال کے وہ رہنے والے تھے غالباً، تو کراچی گئے تھے کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے۔ وہاں ایک مارکیٹ ہے، کپڑے کی بڑی مارکیٹ ہے، لی مارکیٹ ہے غالباً۔ تو وہ بھی وہاں سے کپڑا لا کے اپنے جس ایریے میں ان کا گھر تھا، اس ایریے میں کپڑا فروخت کرتے تھے، اور انہوں نے کچھ کاروبار شروع کر دیا تھا۔ تو وہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں کہ میں ایک دن سائیکل پہ کپڑا لینے کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پہ راستے میں ایک گاڑی ایک آدمی کو ٹکر مار کے چلی گئی، اور وہ مریض سڑک پہ تڑپ رہا ہے۔
اور لوگ جو ہیں اس کو گاڑیوں والے بھی ایسے ذرا گاڑی آہستہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اور لوگ بھی جو ہیں پاس سے سائیکلوں والے موٹر سائیکلوں والے گزر رہے ہیں. انسانیت یعنی پاکستانی ہونے کے ناطے بھی جذبہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ بھی ہوتا ہے. انسانیت گویا کہ لوگوں کے دلوں میں سے مر چکی ہے. پاکستانیت تو بات کی بات ہے، انسانیت بھی کہتے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا، تو کوئی رک نہیں رہا اس کے پاس. میں رکا، سائیکل سے اترا، اس کو اٹھا کے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا سڑک کے ادھر. تو گاڑیوں کو ہاتھ دے رہا ہوں، رک نہیں رہی ہیں. کسی ایک مشکل سے گاڑی کو روکا، اس میں اس کو ڈالا اور ڈال کے جو ہے میں اسپتال پہنچایا. تو یہ بات میرے دل پہ لگ گئی کہ یہ تو ایک میری آنکھوں کے سامنے مریض تھا. پاکستان پورے میں یہ کیا حال ہو رہا ہوگا، میری قوم کے ایسے مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. کہتے ہیں بس یہ بات اس مریض کو لے جاتے ہی میرے دل میں آئی، اور میری اندر کا پاکستانیت، انسانیت کا جذبہ جاگا. تو میں نے طے کر لیا. میں نے فوراً جو ہے کہتے ہیں جی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگا. وہ کپڑے کا کاروبار وغیرہ جو تھا سب کو بیچا، بیچ کے ایک گاڑی لی. اس گاڑی کے اوپر لکھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں اس نمبر پر کال کرے. اور میرا جو ٹیلی فون نمبر تھا وہ کہتے ہیں میں رکھ کے دن بھر بھی اس کے پاس بیٹھا رہتا اور رات کو بھی اس کے پاس ہی سوتا. اور جب کبھی کوئی اس طرح کی کال آ جاتی کہیں سے بھی، جگہ جگہ میں نے اس کا تھوڑا بہت اس زمانے میں جو میرے پاس سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. اسپتالوں میں نمبر دے دیے، ہر جگہ لکھ دیے، اور مجھے کالیں آنا شروع ہو گئی. اور میں جاتا فوراً جا کے گاڑی پہ جا کے اس مریض کو اٹھاتا، اسپتال پہنچاتا، جاتا اس میں. کہتے اللہ نے اللہ پاک نے کرتے 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 ایک عیدی ویلفیئر سینٹر بنا دیا، اور پورے پاکستان میں اس کی سروسز آج بھی قائم ہے. یہ کیا ہے کہ ایک جذبہ تھا، پاکستانی ہونے کا جذبہ تھا، پاکستانی عوام کی خدمت کا جذبہ تھا. اللہ پاک نے ان سے وہ کام بھی لے لیا. اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ پاکستانی عوام کو لوٹنے کے چکر میں پڑتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، تو ان کا انجام بھی اللہ پاک دکھا دیتے. یہ دنیا تو ایک بازار ہے، جہاں جس نے جو کچھ خریدنا خریدتا ہے اور بس چلا جاتا ہے. آخرت میں جا کے اس کا حساب ہونا ہے. پھر کامیابی ناکامی تو وہاں ہوگی، عام چیزوں سے نقشوں سے کامیابی ناکامی ہے نہیں. اس لیے مجھے آپ کو اچھا بننا ہے، انسانیت کی خدمت والا بننا ہے، پاکستانی بننا ہے. سب اس کی کوشش کریں گے، پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن میں اور میرا دین. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.